السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت. وقال الله تبارك وتعالى في المقام الآخر: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اذكروا ذكر هادم اللذات الموت. صدق اللہ العظیم. تھا میں نیند میں اور مجھے اتنا سجایا جا رہا تھا میں نیند میں اور مجھے اتنا سجایا جا رہا تھا، بڑے ہی پیار سے مجھے نہلایا جا رہا تھا. نہ جانے تھا وہ کون سا عجیب کھیل میرے ہی گھر میں، نہ جانے تھا وہ کون سا عجیب میرے ہی گھر میں، جس میں بچوں کی طرح مجھے کندھوں پہ اٹھایا جا رہا تھا. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ مالک الملک عز و جل، جو ذات پاک کے اعتبار سے عرش پر مستوی ہے. درود و سلام سید الثقلین امام الحرمین ساقی کوثر شافع محشر سید الاولین والآخرین کے لیے، جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کر آئے. موت ایک اٹل حقیقت ہے. یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ کس انداز سے کڑیل جوان ایک انسان کس انداز سے کڑیل جوان ہوتا ہے، لیکن موت کا جھونکا آتا ہے اور اس کی حقیقت ختم ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں: اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، کہ تم بڑے بڑے قلعوں میں بند ہو جاؤ، اندھیروں میں چلے جاؤ، دنیا میں ہزاروں پردوں کے پیچھے چھپ جاؤ، لیکن موت نے تمہیں وہاں پر بھی آ کے دبوچ لینا ہے. تمہارے اندر سے روح کو کھینچ لینا ہے، تمہارے اندر سے ایک ایک قطرہ خون کا ختم ہو جانا ہے. یہ موت ایک اٹل حقیقت ہے. کل نفس ذائقۃ الموت. کسی نے بھی زندہ نہیں رہنا، اپنی اپنی باری پر سب نے چلے جانا ہے، کسی نے بھی یہاں پر زندہ نہیں رہنا. یہ اللہ کا قانون ہے کہ آتے وقت تو دادا پہلے آتا ہے، پھر بعد میں بیٹا آیا، بعد میں پوتا آیا، لیکن جاتے وقت کوئی یہ قانون نہیں. دادا بیٹھا ہوا ہے، پوتا چلے گیا، پوتا بیٹھا ہوا ہے، باپ چلے گیا، ابھی باپ زندہ ہے، اس سے پہلے اس کی بیٹی اللہ تعالیٰ کے پاس چلے گئی. یہ دنیا کا قانون ہے. آنے کے لحاظ سے ترتیبات ہیں، جانے کے لحاظ سے کوئی ترتیب نہیں. نبی علیہ السلام، جب موت نے نبی علیہ السلام کو نہیں چھوڑا تو کس کو چھوڑے گی؟ وہ نبی جو کائنات کا سردار، دو جہانوں کا سردار، موت نے اس کو نہیں چھوڑا. لو كانت الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. موت نے نبی علیہ السلام کو نہیں چھوڑا، جو 1,24,000 انبیاء کا سردار، جو پوری کائنات کا سردار، جو جنت میں نوجوانوں کا سردار، موت نے اس کو بھی نہیں چھوڑا. لو كانت الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حی مخلدا. اگر کسی کو موت نے چھوڑنا ہوتا تو وہ میرے اور آپ کے نبی علیہ السلام کو چھوڑتی.
آج ہم اس حقیقت کو بھلا بیٹھے ہیں. آج ہم کوئی بھائی کوئی بات کر دے، ہم اس پر تنقید کرنی شروع کر دیتے ہیں، تانا زنی شروع کر دیتے ہیں. کوئی کسی کی غلطی آ جائے، اپنے آپ کو پاک باز سمجھ کر لوگوں کی غلطیاں نکالنا شروع کر دیتے ہیں. بابا بلے شاہ فرماتے ہیں، پڑھ پڑھ علم ہزار کتاباں، اپنا آپ نہ پڑھیا، جا جا پڑھتا مندر مسجد، من اپنے چ نہ بڑھیا، لڑتے رہے ہو نال شیطانہ، نہیں نفس اپنے نہ لڑیا. پہلا اپنے آپ نو پڑھ، پھر مندر مسجد وڑ، جدو نفس جاوے تیرا مر، پھر نال شیطانہ لڑ. پہلے اپنے آپ کو تو سیدھا کر لے. لوگوں پر تنقیدیں کرنے والے، لوگوں پر اپنی انگلیوں کو اٹھانے والے، پہلے اپنے آپ کو تو سیدھا کر. یہ موت آئے گی، تجھے بھی آئے گی اور مجھے بھی آئے گی. موت ٹھہری آنے والی آئے گی، جان ٹھہری جانے والی جائے گی. موت ٹھہری آنے والی آئے گی، جان ٹھہری جانے والی جائے گی. روح رگ رگ سے نکالی جائے گی، یہ دنیا ایک دن تجھ سے لے لی جائے گی. ہاتھی جیسوں کو پچھاڑا موت نے، کھیل کتنوں کا بگاڑا موت نے. قبر میں میت اترنی ہے ضرور، جیسی کرنی ویسی برنی ہے ضرور. نبی علیہ السلام کے اصحاب فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی موت کو یاد کر کے اتنا رویا کرتے تھے، اتنا رویا کرتے تھے کہ وہ مٹی وہاں کی گیلی ہو جایا کرتی تھی. نبی علیہ السلام کی داڑھی مبارک گیلی ہو جایا کرتی تھی. نبی علیہ السلام کے ایک صحابی فرماتے ہیں، کننا مع النبی فی جنازۃ فجلس علی شعیر القبر فبکا حتی بل الثرى. ہم ایک دفعہ نبی علیہ السلام کے ساتھ ایک جنازے میں گئے. وہاں پر نبی علیہ السلام ایک قبر کے کنارے پر بیٹھ کے رونے لگ گئے، یہاں تک کہ مٹی بھیگ گئی، اور فرمانے لگے، مجھے نصیحت کرنے لگے، یا اخوانی لمثلی ھذا فاعدوا. اے میرے بھائی، اس قبر کی تیاری کر لو، اس قبر کی تیاری کر لو. اذا مات احدكم فانه يعرض عليه مقعده بالغداة والعشي ان كان من اهل الجنة فمن اهل الجنة وان كان من اهل النار فمن اهل النار. کہ جب کوئی انسان فوت ہو جاتا ہے، اگر اس کا ٹھکانہ جنت ہے تو وہ جنت میں جاتا ہے، اگر اس کا ٹھکانہ جہنم ہے تو جہنم میں جاتا ہے. اگر موت کا وقت آ جائے اور انسان دنیا کی ساری دولت، ساری جائیداد، سارا روپیہ پیسہ، ساری مارکیٹس، سارا بینک بیلنس، سارا اپنا آباء و اجداد، اپنی بیٹیاں بیٹے لٹا دے، کہے یا اللہ یہ تو لے لے، مجھے 1 سیکنڈ کی مہلت دے دے، اللہ کی قسم وہ 1 سیکنڈ بھی نہیں ملے گا. کل من علیہا فان، ہر چیز نے فنا ہو جانا ہے. الی اجل معدودہ، ایک سیکنڈ کا وقت بھی نہیں ملے گا. وقت مقررہ پر موت آ کر ہی رہے گی. موت ایک واحد چیز ہے. دنیا میں اللہ رب العزت کا انکار کرنے والے بہت سے لوگ ہیں، نبی علیہ السلام کا انکار کرنے والے بہت سے لوگ ہیں، دین اسلام کا انکار کرنے والے، قرآن کا انکار کرنے والے، احادیث کا انکار کرنے والے بہت سے موجود ہیں. لیکن واحد ایک چیز ہے کہ جس کا ابھی تک نہ کوئی سائنسدان انکار کر سکا، نہ کوئی بڑے سے بڑا ماہر اور انجینئر اور یا ڈاکٹر اور سکالر انکار کر سکا. یہ وہ موت ہے کہ جس کا انکار ابھی تک کسی نے نہیں کیا. انہیں پتہ ہے موت نے آ کر ہی رہنا ہے، اس نے ہمیں گردن سے دبوچ لینا ہے، آ کے پکڑ لینا ہے اور ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑنا. لوگ دیکھیں گے کسی روز مکافات عمل، لوگ دیکھیں گے کسی روز مکافات عمل، لاش بن جائیں گے لاشوں کو گرانے والے. وما توفیقی الا باللہ.